مراد جنوری 1979 میں دیگر 25 پاکستانی نظربندوں کے ساتھ واگا کے راستے پاکستان پہنچا تھا۔ پاکستانی حکام نے ضروری پوچھ تاچھ کے لیے چند روز ان کو سب کو اپنی تحویل میں رکھا اور پھر انہیں رہا کر دیا گیا۔ حیدرآباد اس کے گھر تک جانے کا کرایہ بھی حکام نے ہی فراہم کیا تھا۔ موسم سرما اپنے شباب پر تھا۔ کراچی ایکسپریس لاہور ریلوے اسٹیشن سے دھیرے دھیرے کھسکنے لگی تو مراد گاڑی کی شیشوں سے تقریباً چپکتے ہوئے باہر جھانکنے لگا۔ کئی سال بعد وہ آزادی کی حالت میں سفر کر رہا تھا، لہٰذا اس کی حالت اس بچے جیسی ہو رہی تھی جو زندگی میں پہلی بار گاڑی میں بیٹھا ہو، وہ تجسس بھری نگاہوں سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہو۔ بسنت کی آمد تھی، اسے لاہور کی شہری پتنگ بازی کے ذریعے اپنی زندہ دلی کا ثبوت دینے پر تلے ہوئے تھے۔ فضا میں چاروں طرف اڑتی پتنگیں عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ مراد کو اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ریل گاڑی کے ڈرائیور کو لاہور کے بعد سیدھا حیدرآباد جا کر رکنے کا حکم جاری کر دیتا۔ کھڑکی کا شیشہ غالباً کہیں سے تھوڑا ٹوٹا ہوا تھا۔ سرد ہوا کے تھپیڑے تسلسل کے ساتھ اس کے خیالات کو منتشر کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رات کے اندھیرے نے ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اس لیے مراد نے گاڑی کے باہر دیکھنا چھوڑا اور ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ گزرے ہوئے لمحات کا ایک ایک پل اسے اپنے سامنے محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن پر راحت کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی تصویریں فلم کی طرح گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ شادی کے فوراً بعد اس نے مراد جیسے اکھڑ مزاج شخص کو اپنا ایسا گرویدہ بنایا تھا کہ وہ بس اسی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ دھان پان سے لڑکی اپنے کردار میں وفا شاری کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ اس کی خوش اخلاقی، پاک دامنی اور وفا کشی نے چند مہینوں میں شوہر کو آدمی سے انسان بنا دیا تھا۔ وہ دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا تھا، مگر مالی طور پر ذرا بھی مستحکم نہ تھا۔ اس نے اپنی اس کم مائگی کا اظہار کئی مرتبہ راحت سے کیا بھی تھا، مگر وہ صابر و شاکر لڑکی ہمیشہ مدبرانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیتی، آپ خام خواہی قریبی کا رورا روتے رہتے ہیں، آخر ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ 2 وقت کی روٹی خدا عزت سے دیتا ہے، سر چھپانے کو یہ جگہ بھی ہے۔ مراد چڑ کر کہتا، تم آخر کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ کس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہی ہو؟ 2 وقت کی دال روٹی اور اس بوسیدہ کوارٹر کے لیے جسے تم گھر کہتی ہو؟ ارے بے وقوف عورت، میں تو ساری دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں، اور دیکھنا میں بہت جلد اپنا عہد پورا کروں گا۔ ایسے مواقع پر وہ ہمیشہ اسے سمجھاتی، یہ خام خواہ کی حرص بلا جواز ہے، خدا نے ہمیں چاند سی بیٹی بھی دی ہے، بھلا اب اور کیا چاہیے؟ مگر مراد نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے لیے ڈھیروں خوشیاں خریدنے کی خواہش کے لیے ذلت کی گہرائیوں میں جا پہنچا۔ اور آج وہ لوٹ رہا تھا۔ اسے گزرے وقت کے سود و ضیاع کا مکمل احساس تھا۔ دوسری جانب اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اتنے برسوں اس کا کوئی رابطہ اس سے نہ ہو سکا تو اب اسے کیسے ڈھونڈے گا؟ اب تو اس کی بچی بھی 6-7 سال کی ہو چکی ہوگی۔ انہی سوچوں کے دوران اس کا دھیان ظفر اقبال کی جانب لوٹ گیا، جسے وہ بھارت ساتھ لے کر گیا تھا اور جو اجنبی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا تھا۔ وہ تو آخری بار اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پایا تھا، جس پر مرنے کے بعد مراد کے لیے بہت سارے پیغامات ہوں گے۔ اس کی ضعیف ماں اور جوان بہنوں کی خوشیوں کا قاتل وہ خود ہی کو سمجھتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ حیدرآباد پہنچ گیا۔ سفر کے دوران رات کو ایک لمحے کے لیے بھی نیند اس کے پاس نہ پھٹکی تھی۔ اسٹیشن سے وہ سیدھا اسی علاقے کی طرف روانہ ہوا جہاں کبھی اس کا گھر تھا۔ نرسری اور قریبی کچی آبادی کا نام تک وہاں نہ تھا، بلکہ خوبصورت کوٹھیوں نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ اب اس کی واحد امید لطیف آباد نمبر 8 میں واقع رحیم دین کا مکان تھا۔ رحیم دین راحت کے باپ عبد الکریم کا اکلوتا دوست تھا۔ جب وہ رکشے سے اتر کر رحیم دین کے چھوٹے سے مکان کی جانب بڑھا اور اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اتفاق سے بوڑھے رحیم دین نے یہ دروازہ کھولا۔ اس عرصے کے دوران رحیم دین کی کمر جھک گئی تھی۔ مراد نے اس کو سلام کیا تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر خاصی دیر تک اسے وہ دیکھتا رہا، شاید اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی مراد نے کہا، چاچا رحیم دین، میں مراد ہوں، عبد الکریم کا داماد۔ رحیم دین اسے پہچانتے ہوئے بولا، آ جاؤ مراد بیٹے، اندر آ جاؤ۔ مراد چپ چاپ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت رحیم دین کا بیٹا اور بہو وغیرہ بچوں سمیت کسی عزیز کی شادی میں شریک ہونے کراچی گئے ہوئے تھے، لہٰذا رحیم دین نے مراد کو چھوٹے بیڈ روم میں لے جا کر بٹھا دیا، جسے شاید ڈرائنگ روم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بیٹھو بیٹا، میں تمہارے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ مراد اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، چاچا تم یہ تکلفات رہنے دو، مجھے یہ بتاؤ کہ راحت اور اس کے ابا آج کل کہاں ہیں؟ رحیم دین کوئی جواب دیے بغیر مراد کو دیکھتا رہا، پھر قدرے سخت لہجے میں اس نے کہا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ اگر زندہ تھے تو اتنے سال کہاں غائب رہے؟ مراد نے التجا کی، چاچا یہ ایک لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گا، یوں سمجھ لو کہ ایک بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا،
مگر تم راحت کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ بوڑھا رحیم دین اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا، بیٹا مراد، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، اب تو راحت۔ مراد نے جلدی سے کہا، کیا مطلب؟ کیا خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا ہے؟ رحیم دین بولا، نہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، مگر اب وہ تمہاری راحت نہیں بلکہ میری بہو بن چکی ہے۔ مراد کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے جو کچھ سنا ہے اس کا مطلب وہی ہے جو رحیم دین اسے بتا رہا ہے۔ خاصی دیر بعد اپنے دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے خالی نگاہوں سے رحیم دین کو دیکھتا رہا، پھر ٹوٹی پھوٹی آواز میں بڑبڑایا، مجھے راحت سے یہ توقع نہ تھی۔ رحیم دین نے اسپاٹ لیجے میں کہا، بیٹا پتہ نہیں تم دونوں میں سے کون کس کی توقعات پر پورا نہیں اترا، مگر جو میں نے بتایا ہے حقیقت وہی ہے۔ رحیم دین کے الفاظ خنجر کی طرح اس کے سینے میں اتر گئے۔ مراد کو اپنے کانوں پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو راستے پر یہی سوچتا آیا تھا کہ اتنے سال غائب رہنے کا کون سا عذر وہ اپنی سجنی کے سامنے پیش کرے گا، مگر یہاں تو اس کی کائنات ہی لٹ گئی تھی۔ وار اتنا گہرا تھا کہ وہ یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ میری ننھی بیٹی کس حال میں ہے۔ ابتدائی صدمے سے سنبھلنے میں اسے کافی دیر لگی تھی۔ آخر خود کو سنبھالتے ہوئے شکستہ لہجے میں بولا، چاچا رحیم دین، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، خدا کے لیے مجھے ساری بات صحیح صحیح بتاؤ، میں کسی مزید صدمے کا متحمل نہیں ہو سکتا، مجھے بتاؤ میری ننھی بیٹی فاطمہ کس حال میں ہے، راحت کہاں ہے اس وقت؟ بوڑھا رحیم اس پر گزرنے والی قیامت کو محسوس کر رہا تھا۔ مراد کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھتے افسردہ لہجے میں بڑبڑایا، بیٹا مراد، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری اچانک آمد پر خوشی کا اظہار کروں یا پھر تم سے تعزیت کروں۔ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی مراد، آخر تم کہاں گم ہو گئے تھے؟ مراد قدرے تلخ لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، میں اتنی مدت کا رہا، بعد میں بتاؤں گا، مگر آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے، میری بیٹی اور بیوی کس حال میں ہیں؟ رحیم دین دکھی لہجے میں بولا، مراد اب کچھ باقی نہیں بچا، تمہارے جانے کے چند ماہ بعد تمہاری ننھی بیٹی ٹائیفائڈ کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ تمہاری بیوی راحت کا باپ عبد الکریم بھی کچھ بیماری اور کچھ تمہاری گمشدگی کا صدمہ زیادہ دیر برداشت نہ کر پایا اور راحت اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اس کے باوجود اس لڑکی نے جس حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کیا وہ اسی کا حصہ ہے۔ نرسری اور کوارٹر وغیرہ سرکار نے خالی کرا لیے، راحت کا اور کوئی عزیز تو تھا نہیں، لہٰذا یہی ہمارے پڑوس میں کمرے کا کوارٹر لے کر رہنے لگی۔ گزر اوقات کے لیے محلے کی بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی، اس کے علاوہ سلائی وغیرہ کر کے اپنا پیٹ پالتی رہی، مگر اس خدا کی بندی نے اپنے کردار پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ یہ کہہ کر بوڑھا غالباً سانس لینے کے لیے رک گیا۔ مراد سانس روک کے اپنے لٹنے کی داستان سن رہا تھا، بے ساختہ بولا، پھر کیا ہوا چاچا رحیم دین؟ رحیم اٹکتی آواز میں بولا، ہونا کیا تھا؟ وہ غریب ہر آن تمہاری منتظر رہی، ہر طرح سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی، تمہارے والد کے پاس بھی پتہ کرنے گئی، مگر انہوں نے نہایت ذلت آمیز طریقے سے دروازے پر سے ہی رخصت کر دیا۔ ہر شخص سے تمہاری بابت پوچھتی مگر کہیں سے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر تمہارے دوست ظفر اقبال کے گھر سے معلوم ہوا کہ ظفر چند دیگر پاکستانیوں کے ہمراہ بھارتی جیل میں مارا گیا ہے، تو اس بیچاری کی آخری امید بھی جاتی رہی۔ سبھی لوگوں کا خیال تھا کہ ظفر کے ساتھ تم بھی موت کے منہ میں چلے گئے ہو۔ ہم سبھی اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ اتنی پہاڑ جیسی زندگی کس آسرے پر گزارو گی، مگر وہ بیوقوف لڑکی کہتی، چاچا میں بے آسرا کہاں ہوں، میرے ساتھ ہر پل میرے مراد کی یادیں رہتی ہیں۔ اسے یقین کامل تھا کہ تم ایک روز لوٹ کر آؤ گے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آس ٹوٹتی چلے گی، وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ محلے کے سب چھوٹے بڑے اس کی شرافت کے سبب اس کی عزت کرتے تھے، مگر اس مسئلے کا حل کسی کے پاس بھی تو نہیں تھا۔ جب تمہیں لاپتہ ہوئے 5 برس بیت گئے تو محلے کے سبھی بزرگوں نے اسے مشورہ دیا کہ اب مراد کی واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وہ عقد ثانی کر لے، مگر وہ تو ایسی بات سننے کی بھی روادار نہ تھی۔ ایسی صورتحال میں محلے کے بزرگ خطیب مولوی یحییٰ نے مذہب و اخلاق کے سبھی تقاضوں کے حوالے دے کر اسے قائل کر لیا کہ اب اس کے سامنے دوسرا کوئی راستہ باقی نہیں بچا، اگر اولادی ہوتی تو وہ اس کے سہارے زندگی گزار دیتی، لہٰذا خود میں نے بھی اس سے درخواست کی کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو میں اپنے بیٹے محمد شریف سے اس کا نکاح کر دوں، جس کی بیوی کچھ عرصہ پہلے 2 کمسن بچوں کو چھوڑ کر وفات پا گئی تھی۔ کچھ عرصہ تو وہ پسو پیش کا مظاہرہ کرتی رہی، مگر 7 ماہ پہلے اس نے شادی کی حامی بھر لی اور اب ماشاءاللہ شریف کے ساتھ ہنسی خوشی کی زندگی بس کر رہی ہے، بلکہ میرے دونوں کمسن پوتوں کو اس نے وہ پیار دیا ہے جو حقیقی ماں بھی مشکل سے دے پاتی۔ ویسے اب وہ ہر دم کھوئی سی رہتی ہے اور ہر بات میں تمہارا ذکر لے بیٹھتی ہے،
وہ چند روز قبل ہمارے عزیزوں کی شادی میں شرکت کے لیے کراچی گئی ہوئی ہے اور امید ہے آج کل واپس آ جائے گی۔ مراد بت بنا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اسے بوڑھی کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ کن سہانے سپنوں کے ساتھ واپس لوٹا تھا، مگر منزل پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ منزل اس سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی ہے۔ گھر واپسی پر اسے پہچاننے والی کوئی ہستی باقی نہیں بچی تھی، کوئی شخصیت ایسی نہ رہی تھی جو بتاتی کہ اس کے بنا سونے موسم کیسے بیتے ہیں۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں ہی مصروف تھے کہ گھر کے باہر رکشہ کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد دو ننھے منھے بچے بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنے دادا کے پاس ایک اجنبی کو بیٹھے دیکھ کر دونوں بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ تبھی بیرون دروازہ کھلا اور کوئی دوسرا اندر داخل ہوا۔ مراد دروازے کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ باہر سے آنے والی شخصیت کوئی اور نہیں، اس کی راحت تھی، جس نے سادہ پرنٹ کا سوٹ پہن رکھا تھا، مگر اس سادگی میں بھی چہرے کی معصومیت نے اس کی شخصیت میں خاصی کشش پیدا کر دی تھی۔ مراد کو سامنے دیکھ کر وہ یکدم مبہوسی ہو گئی تھی۔ ایک پل میں جانے دونوں اطراف کتنی قیامتیں گزر گئی۔ راحت کے چہرے پر چند ثانیوں میں کئی رنگ بکھر گئے تھے، جن میں بے پایا مسرت کا رنگ سب پر غالب تھا۔ اس کے قدم بے ساختہ انداز میں مراد کی جانب اٹھے تھے، لگتا تھا جیسے مراد کو اپنے آغوش میں بھر لینا چاہتی ہو، مگر یہ کیفیت لمحاتی تھی۔ چند قدم اٹھانے کے بعد پاؤں جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئے اور پھیلے ہوئے ہاتھ غیر ارادی طور پر نیچے ہو گئے۔ البتہ آنکھیں زبان بن گئی تھی، دل پگھل کر آنکھوں میں تیرنے لگا۔ صورتحال کی سنگینی محسوس کر کے بوڑھا رحیم دین کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ دونوں بت بنے کتنی ہی دیر اپنی اپنی جگہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا گویا کائنات تھم گئی ہو اور آج کے بعد کاروبار حیات میں کچھ بھی باقی نہ بچا ہو۔ خاموشی کا یہ سلسلہ دراز تر ہوتا جا رہا تھا۔ اگر راحت آگے بڑھ کر مراد کے کندھے سے نہ چھوڑتی، راحت یہ تم ہی ہو نا، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ مراد اس کا ہاتھ نرمی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا، کاش یہ خواب ہی ہوتا، مگر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا راحت؟ وہ گویا خواب سے جاگ گئی تھی۔ کس قدر تلخ انداز میں بولی، مراد خدا کے لیے مجھے قصوروار نہ ٹھہرانا، میں نے تمہارا جتنا انتظار کیا وہ میں جانتی ہوں، یا میرا خدا، بچی کی وفات کے بعد تمہاری راہ تکتے مجھ پر جو گزری شاید تم اس کا اندازہ لگا سکو۔ ایک ایک پل میں نے کیسے کاٹا، اب اس کے ذکر سے کیا حاصل؟ کاش تم کسی طرح مجھے اطلاع دے دیتی کہ تم زندہ ہو، تو میں ساری عمر تمہارے نام کے سہارے گزار دیتی، مگر تم تو ایسے گئے جیسے کبھی ملے ہی نہ تھے، اور حالات کی گردش نے ہمیں آج ملایا بھی تو کس موڑ پر؟ مراد کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، جذبات سے آری آواز میں بولا، راحت میں تمہیں کس طرح قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا، شاید ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہ تھے، ویسے کنارے پر پہنچ کر ڈوب جانا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ راحت سامنے بیٹھ کر ٹھہرے ٹھہرے الفاظ میں خود پر گزرنے والی قیامت سے اسے آگاہ کرتی رہی تھی، اور پھر میں نے سب کے مجبور کرنے پر شادی کر لی، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وہ صرف نام کا شریف نہیں بلکہ حقیقتاً ایک شریف النفس انسان ہے۔ اگرچہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے دل و دماغ پر تم ہی سوار تھے، مگر اس نیک شخص نے کبھی میری تصدیق نہیں کی، بلکہ ہر ممکن طریقے سے تمہاری کھوج میں مصروف رہا۔ اس کے دونوں معصوم بچے بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اب تو چند ماہ تک میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ مراد اب خود پر مکمل قابو پا چکا تھا۔ راحت، مجھے یقین ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی راہ وفا سے نہیں بھٹکا، مگر حتمی فیصلے تو اوپر والا ہی کرتا ہے۔ شاید اسے ہمارا دائمی سنجوگ منظور نہیں تھا، لہذا اس طریقے سے ہمیشہ کے لیے ہماری راہیں جدا کر دی گئی۔ خدا تمہیں اور شریف کو خوش رکھے۔ گزرا وقت مکمل طور پر بھول جانے کی کوشش کرنا، یہ سمجھ لو کہ وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ راحت کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی۔ مراد، اس وقت کو بھیانک خواب مت کہو، وہ تو ایسا سہانا سپنا تھا جس کے تصور کے سہارے تمام زندگی بس کی جا سکتی تھی، وہ تو میری زندگی کا حاصل تھا، مگر اب یہ کہہ کر اس نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا تاکہ مسلسل گرنے والے اشکوں کے سیلاب سے دونوں بہہ نہ جائے۔ مراد سپاٹ آواز میں بولا، اپنے آنسو تھام لو راحت، ورنہ یہ ہم دونوں کے ارادوں کو متزلزل کر دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد رحیم دین اور شریف بھی آ گئے۔ شریف مراد سے بڑی اپنائیت کے ساتھ ملا۔ راحت نے کھانا بھی تیار کیا، سبھی نے اکٹھے بیٹھ کر کھایا، لیکن اپنی جگہ سبھی ایک جیسے خیالات میں گم تھے۔ مراد اس ماحول میں مزید رک کر سبھی کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا کھانا کھانے کے بعد بولا، اچھا بھائی شریف صاحب، میں آج شام واپس لاہور جانا چاہتا ہوں، جہاں چند ضروری کام نمٹانے ہیں۔ راحت نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کے شکوے تھے۔
اس کے باوجود اسے روکنے کے لیے کسی نے اصرار نہ کیا، کیونکہ اس کی ذہنی کیفیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ بھی ان لوگوں سے رابطہ رکھے گا۔ راحت اور شریف کا اصرار تھا کہ وہ دونوں اسے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑ کر آئیں گے، مگر اس نے ملائمت سے انہیں منع کر دیا۔ شریف نے باہر جا کر رکشے کا بندوبست کیا۔ رخصت ہوتے وقت راحت شکستہ لہجے میں بولی، اپنا خیال رکھنا مراد۔ اس کے ان الفاظ میں چھپی اپنائیت محسوس کر کے جانے کیوں مراد کی بھی آنکھیں بھر آئی تھی۔ رکشہ روانہ ہونے کے بعد بوڑھا رحیم نے راحت کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے بولا، بیٹی معلوم نہیں اس کا نام مراد کس نے رکھا تھا؟ یہ بیچارہ تو ساحل مراد پر پہنچ کر بھی نامراد ہی لوٹا ہے۔ راحت نے کوئی جواب دیے بغیر دوپٹے کے پلو سے اپنے پلکوں کے بھیگے کونے صاف کیے اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔